ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. کسی کو اچھی صحت کی، کسی کو رشتوں کی، کسی کو پیسوں کی یا کسی کو جاب کی، اور کسی کو اپنی دعا قبول ہونے کے انتظار کی. لیکن ایک سوال، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آلریڈی عطا کیا ہے اس کا ہم نے کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں؟ آج ہم سورہ ابراہیم کی ایک خوبصورت آیات پر غور کریں گے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے. چھوٹی سی آیات، لیکن اس میں اللہ کا ایک خوبصورت سا وعدہ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں شاید اور ہو سکتا ہے کا ذکر بالکل ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اپنے بندے سے وعدہ کر لیا. لیکن انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے شکر ہمارے دلوں سے کم ہو جاتا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں، جیسے کہ سانس لینا، آنکھوں سے دیکھنا، چلنا پھرنا، دل کی دھڑکن. یہ سب اگر ایک دن کے لیے بھی چلا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصلی دولت کیا تھی. آج ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو دور کی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا بھول گئے ہیں. ہم صحت کو تب تک نعمت نہیں سمجھتے جب تک ایک رپورٹ یا ایک بیماری اسے اس کی قیمت نہ سکھا دے. شکر صرف الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں. شکر کے 3 حصے ہیں. پہلا، دل سے ماننا کہ ہر نعمت اللہ کے طرف سے ہے. دوسرا، زبان سے کہنا الحمدللہ. تیسرا، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے تو اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو. اگر پیسوں سے نوازا ہے، اللہ حلال جگہ خرچ کرو. اگر صحت دی ہے، عبادت اور اچھے کاموں میں لگاؤ. یہی اصل شکر ہے. کیا کبھی آپ نے ہاسپٹل جا کر دیکھا ہے؟ جسے چلنے کی طاقت نہیں وہ صرف ایک قدم چلنے کے لیے ترستا ہے. جسے دیکھنا نصیب نہیں وہ ایک بار اپنوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. جسے سانس لینے کے لیے ایک مشین کی ضرورت ہے، اسے پوچھو ہوا کی قیمت کیا ہے. تب ہمیں سمجھ آتا ہے ہم کتنی نعمتوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور پھر بھی شکایت زیادہ کرتے ہیں، شکر کم. اسی آیات کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ناشکر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی. ہر وقت کمپلین کرنا، اللہ کی تقدیر پر ناراض رہنا، دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کمپیئر کرنا، یہ سب ناشکری کی علامت ہو سکتی ہے. اسی لیے ہر روز اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ضروری ہے. اور ایک وقت تھا جب نبی کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، پھر بھی ان کی زبان پر اللہ کا شکر رہتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کی سب سے پیاری بیٹی تھی، انہوں نے بھی سختیاں دیکھی. گھر کے کام سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. جب انہوں نے مدد کے لیے درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح سکھائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بتایا کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور یہی تسبیح فاطمہ بن گئی. آج ہم چھوٹی سی تکلیف پر بھی شکایت کر دیتے ہیں. انہوں نے مشکل حالات میں بھی اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا. مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی قدر کم کرتے ہیں. اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا ہو تو آج سے ہی ہر دن الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں شکر گزار بندہ بنائے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی نعمتیں کم ہیں. ملتے ہیں اگلی آیات کی ریفلیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.